بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی ایک ایسے ظالم بادشاہ کی جس نے دنیا ہی میں بنائی جنت۔ واقعہ مکمل سنیں۔ تاریخ بیان کرنے والے اکثر علماء نے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد صداد کا بیان کیا ہے۔ ان کی موجودگی میں یہ بیان کیا گیا ہے تاکہ ایمان والے اسے سن کر سبق حاصل کر سکیں اور خدا کی قدرتوں کا نظارہ دیکھنے والے لوگوں کو نصیحت ہو۔ عاد قوم میں سدید اور صداد دو بھائی تھے۔ یہ دولت والے، عزت والے اور بادشاہ تھے۔ شام ملک میں ان کا مقابلہ تھا۔ دن رات حکومت کرنا ہی ان کا کام تھا۔ سدید اور ان کے لوگوں کے اگرچہ شرک کی حالت میں جیتے تھے، لیکن وہ بڑا انصاف والا تھا۔ اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اس کی عدالت میں دو آدمی آئے۔ ان دونوں نے عجیب حالات سنائے۔ ایک بولا کہ میں نے اس سے زمین کا ایک ٹکڑا لیا قیمت دے کر، اور اس زمین پر اب میرا قبضہ ہے، لیکن اس زمین میں خزانہ پایا گیا ہے۔ میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اسی لیے یہ خزانہ اسی کا ہے۔ دوسرا بولا میں نے زمین بیچی ہے، اسی لیے اس میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اس لیے یہ خزانہ بھی اسی کا ہے۔ اب اسے لینا چاہیے، لیکن یہ ہیلا بہانہ کیوں کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ سدید نے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی اولاد بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک کے پاس بیٹی ہے اور ایک کے پاس بیٹا ہے۔ سدید نے حکم دیا ان دونوں کا نکاح آپس میں کر کے یہ ان دونوں کو دے دیا جائے۔ اس طرح سدید نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو سب کے لیے قابل قبول تھا، اور اس کے انصاف کا جو نام ہوا وہ الگ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سدید کو بھی ایمان کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس پر دھیان نہ دیا اور شرک کی حالت میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد صداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا۔ وہ بولا اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی کرے گا۔ صداد بولا کہ میں جنت بنواؤں گا اور دن رات وہاں ایسے رہوں گا۔ پھر صداد نے جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ اس نے ملک کے کونے کونے سے عالموں کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے حکم کے مطابق سونا چاندی ہیرے جواہرات بھیجے اور حکم دیا کہ جتنے مسک عنبر اور موارد اس کے ہاتھ آئیں وہ سب جمع کر کے اس کے پاس لایا جائے۔ ہر طرح کا سامان جمع کرنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت اور منموہک جگہ کی تلاش شروع کی۔ اسے وہ جگہ بھی مل گئی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کی ہوا بھی جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ اس نے اس جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کروائے اور بڑے بڑے تیز قسم کے کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیب ڈلوانا شروع کر دیا۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ اونچی تھی اور چوڑائی اس کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی دیواریں آسمان کو چھوتی تھیں، اور اس کی چمک دمک سورج چاند سے بھی زیادہ تھی۔ جب یہ دنیا قائم ہوئی ایسا مکان کہیں نہ بنا تھا۔ دیواریں اس کی سونے چاندی اینٹوں سے بنوائی گئی تھیں، چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، اس کے ستون خوبصورت بلور سے مضبوط کیے گئے تھے، چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی تھیں۔ وہاں کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول ہیرے موتی بچھائے گئے اور اس کے پیڑوں کو سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مسک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیا گیا۔ جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی سوکھی ہوا چلتی تھی تو
اس طرف سے رہنے والوں لوگوں کے دماغوں کو خوشبوؤں سے بھر دیتی تھی۔ سداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مسک و عنبر بچھوایا۔ اس کے محلوں کے چاروں طرف لال سونے سے تربیک دے کر سجایا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں دکھاوے کے لیے اس کو بنوایا تھا، بلکہ اس میں رہنے کے لیے اس نے من پسند معشوقوں اور پریوں کو بھی اکٹھا کر لیا تھا۔ اور یہ باغ اور محل 12 برس کی مدت کے بعد مکمل ہوا۔ اس میں پوری دنیا کے جواہرات لگائے گئے۔ جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو سداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے۔ سداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک بڑی فوج۔ اس واقعے کا پہلا بھاگ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ دوسرا بھاگ جلد آئے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔